بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب دو کے ساتھ میں ہوں فاروق وڑائچ. آج ہمارے مہمان ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حنیف عباسی صاحب. اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں اور خاص طور پہ جو کانگریس میں قرارداد منظور ہوئی, عباسی صاحب کھل کے اس کے اوپر سامنے آئے. حکومت کیا سوچ رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے, ساری باتیں آج کے انٹرویو میں کریں گے. عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کا الیکشن کیسا رہا, کتنا مشکل تھا, کتنا آسان تھا؟ دیکھیں, ون سائیڈڈ الیکشن ہم نے لڑا ہے جی. اچھا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی لیڈرشپ کی بدولت آپ کو پتہ کہ بڑے میگا پروجیکٹ راولپنڈی میں ہوئے. تو ہمارے لیے, ہمارے دونوں ایم پی ایس کے لیے یہ الیکشن لڑنا مشکل نہیں تھا, آسان تھا, لیکن محنت بہت کی اس میں سب لوگوں نے مل جل کی. تو آپ کے تو جو حریف تھے, دو حریف تھے, تگڑے تھے دونوں. ہاں دونوں ایکچولی, ایک تو پرانے ہیں جس کو میں کنسیڈر کرتا ہوں, جس کو 5000 ووٹ ملے, اس کی تاریخ آپ کو بھی بتانا ضروری ہے, لوگوں کو بھی بتانا ضروری ہے. لوگوں بھول جاتے ہیں لوگ. یہ انبیٹیبل بندہ تھا 2002 تک. یہ پہلے میاں نواز شریف صاحب کی ناک کا بال رہا, پھر مشرف صاحب کی ناک کا بال رہا, اور چرب زبانی کی وجہ سے, اپنے جھوٹ کی وجہ سے, اپنے مکر و فریب کی وجہ سے لیڈرشپ میں یہ گھر کر جاتا تھا. لیکن جب 2003 جنوری میں بائی الیکشن ہوتا ہے, یہ ایک سیٹ چھوڑتا ہے, تو میں وہاں سے الیکشن لڑتا ہوں. تو اس کا جو نیفیو تھا, نیفیو تو بعد کی بات ہے, یعنی پرائم منسٹر اس وقت کے جمالی صاحب میرے خلاف کمپین کرنے آئے, تمام فیڈرل منسٹر میرے خلاف کمپین کرنے آئے. حکومت بن چکی تھی جس میں شیخ رشید صاحب جو تھے وہ فیڈرل منسٹر تھے. اس کے باوجود میرے یہ نیٹ پہ موجود ہیں چیزیں, 60,000 میرے تھے بائی الیکشن کے اندر, اور 9,000 جو تھے ان کے نیفیو کے تھے, جو ان کی ضمانت ضبط ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ خود 2008 میں میرے خلاف الیکشن لڑنے آئے. 2008 میں جب یہ میرے خلاف الیکشن لڑنے آئے تو میرے 79,000 تھے, ان کے 11,000 تھے, یعنی اس وقت بھی ان کی ضمانت ضبط ہو گئی. پھر سب نے مل جل کے ایک سازش کے تحت 2013 کا الیکشن, عمران خان, یاد رکھیے کہ عمران خان 2003 کی کمپین میں میرے رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہو کے میرے حق میں تقاریر کرتے رہے ہیں, انہی کے خلاف, شیخ رشید کے خلاف. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان 2010-11 تک میرا ذاتی طور پہ دوست رہا ہے. اس کے فادر کی ڈیتھ پہ بھی میں گیا ہوں. لیکن جب 2011 کا اس نے وہ جلسہ کیا, جلسے کے بعد پھر میں نے ایک پروگرام کیا ٹیلی ویژن کے اندر, جس میں میں نے عمران خان کی وہ چیزیں ایکسپوز کی جو دنیا کو نہیں پتا. اس کے بعد پھر وہ میرے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے آ گیا پنڈی میں. جتنے ہمارے خیر خواہ تھے یا سب اکٹھے ہو گئے, وہ سارے اکٹھے ہو گئے, وہ سارے اکٹھے ہو گئے. ایک ہی ٹارگیٹ تھا پارٹی کے اندر بھی, اور پارٹی میں یہ بھی آپ کو فاروق صاحب بتا دوں, پارٹی کے اندر بھی دونوں طرف جنگ, دونوں طرف جو ہے نا وہ جنگ میں نے لڑی, اور دلیری کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. دلیری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آتی ہے, انسان کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میرے اپوننٹ جو ہے ایک پارٹی لیڈر لڑ رہا ہے, اور پاپولر پارٹی لیڈر لڑ رہا ہے. 2013 میں آپ کو پتا تھا اس کی پاپولیرٹی آپ کے سامنے تھی. میں نے ون سائیڈڈ الیکشن لڑا, میں 9,000 ووٹوں سے ہارا. لیکن آج مجھے ایک بزرگ ملے, آج سے 3 ماہ پہلے, انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے الیکشن میں 25,000 بیلٹ پیپر پہلے سے عمران خان صاحب کو دے دیے تھے. 2013 میں عمران خان آپ سے دھاندلی سے جیتے 9,000 ووٹوں سے. میں کاغذی طور پہ ہارا, لیکن میں نے اس ہار کو تسلیم کر لیا. میں نے کوئی شور نہیں مچایا, میں کوئی عدالت میں نہیں گیا. لیکن بعد میں مجھے پتا چلا آج سے 4 بزرگ جنہوں نے خود یہ کام کیا تھا, انہوں نے کہا جی 25,000 ہم نے بیلٹ پیپر جو ہے آپ کے مقابلے میں عمران خان صاحب کو دیے تھے. چلیں وہ قصہ پاری نہ ہو گیا. 2018 کا الیکشن آیا, پھر شیخ رشید صاحب میرے اپوننٹ تھے. جو چیف جسٹس تھے اپنا سپریم کورٹ کے, آپ اندازہ لگائیں, ثاقب نثار صاحب, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ میرے حلقے میں کمپین کے لیے آتے ہیں جی, میرے پولیٹیکل اپوننٹ کے حق میں. ایک اس کا کوئی ہاسپٹل بن رہا ہے 25 سال سے, اس کو وزٹ کے لیے آ جاتے ہیں, پھر ان کی تعریف کرتے ہیں کورٹ میں بیٹھ کے. پھر میرے جج کو, جس نے مجھے, آصف سعید کھوسا, 3 ججز نے مجھے سزا دینے سے انکار کیا تھا. پھر آصف سعید کھوسا صاحب کی بدولت ایک شخص آتا ہے, جج بنتا ہے, یعنی جج اس کو, جج تھا ہی, اس کو لائے. پھر اس کو اپنے گھر میں کھوسا صاحب نے بلایا, وہاں ثاقب نثار صاحب کو بلایا. لیکن کھوسا صاحب نے ثاقب نثار کے آنے سے پہلے ہی اس کو کہہ دیا تھا کہ چیف حنیف عباسی کو الیکشن میں نہیں دیکھنا چاہتے. ٹھیک ہے, یعنی ثاقب نثار صاحب آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے. ٹھیک ہے جی. کبھی آپ نے تاریخ میں سنا ہے, تاریخ آگے جاتی تو سنی ہوگی, کبھی پیچھے آتے بھی سنی. میرے کیس کے اندر 2018 میں جب میں الیکشن لڑ رہا تھا, میری تاریخ تھی 2 اگست, الیکشن تھا 25 جولائی کو, اگر آپ کو یاد ہو.
تو آنن فانن ایک مجھے پتہ چلتا ہے کہ جی پٹیشن دائر ہو گئی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ رات 11:30 بجے مجھے عمر قید کی سزا دی. مجھے پتا تھا جس نظام نے مجھے سزا دی ہے اسی نظام نے مجھے ریلیف دینا ہے. وہی بات ہوئی جب میں وہاں پہنچا جیل میں, تو جہاں مجھے رکھا گیا, جب میاں نواز شریف صاحب کو پہلے دن چارپائی کے بغیر 2 دن رکھا گیا تھا, شاید آپ کو پتا جی, وہ اسی سیل میں مجھے پھر لے کے گئے, پھر اسی جگہ میں نیچے سویا. کبھی ایسا ہوا اندر جیل کے اندر کوئی آپ کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی ہو, ڈرانے دھمکانے کی, یا کچھ ایسا؟ نہیں, ایکچولی مجھے 25 سال قید انہوں نے دے دی. اس سے زیادہ کیا کرنا, اس سے زیادہ ڈرا کے مجھ سے کیا لینا تھا. ہاں, بائی الیکشن تھا. بائی الیکشن کے دوران یہ ہوا کہ میرے بیٹے پہ, کہ میرا بیٹا ہے, تو اس پہ FIR ہو گئی. وہ جو عدالت سے جب لے کے جا رہے تھے تو اس نے رجسٹ کیا, ایک بیٹا باپ کے لیے تو کرے گا. تو وہ منظر جب مجھے یاد آتا ہے تو میری آنکھیں بھر آتی ہیں. تو اس نے بڑا رجسٹ کیا ماشاءاللہ, انہیں حق ادا کیا ایک بیٹے کا. آپ اسے روکتے رہے کہ میں اس کو روکتا رہا, ابھی ویڈیو نکالیں, میں اس کو ڈانٹتا رہا. وہ 8 لوگوں کے قابو نہیں آ رہا تھا, ENF کے جو لوگ تھے. وہ گاڑی پہ چڑھ گیا, اس کے خلاف FIR ہوگی. تو یہ FIR جب تک اس کی بیل کنفرم نہیں ہوئی, جب تک نومینیشن فارم کی ڈیٹ نہیں گزری, وہ 4 دن میرے لیے مشکل تھے. تو میں جا کے میں نے پہلا ہی کوشچن کیا اپنے اس قیدی بھائی کو, پنڈی کا ہی ہے, میرا اور اس کا قد برابر ہے. میں نے کہا یار تیرے پاس کچھ صاف شلوار قمیض ہے, صاف کا لفظ استعمال کیا. اس نے کہا صاف نہیں, میرے پاس نہیں ہے. تو اس نے میں شکتی کو کہا بھی زہر بند ڈالے. میں نے شاور لیا, بس ہو گیا. فجر کے وقت اس نے میرا انگوٹھا دبایا, کیونکہ میرا انگوٹھا اس کے منہ کی طرف تھا. اس نے دبایا کہ سر نماز کا ٹائم ہو گیا. اسی طرح وہ جب بیٹے کے نومینیشن 4 دن تھے, وہ میں 4 دن ہی سویا, کیونکہ اولاد ہے, آپ کو پتا ہے, ایک بیٹا. پھر میں نے کہا میں بھی جیل میں ہوں, یہ بھی جیل میں آ جائے گا, میں جو نظر آ رہا تھا مجھے. لیکن جو ہی نومینیشن فارم کی ڈیٹ گزری نومینیشن کی, اسی دن پھر اس کی بیل کنفرم ہوئی. جی, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. تو حنیف عباسی صاحب سے بریک جب واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ ان کو بھی کوئی آفر جیل کے اندر. آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کو سزا ملی, پھر اتنے سالوں بعد آپ بری ہوئی, تقریباً 10-11 سال لگ گئے. تو پاکستان جیسے ملک میں جب بھی آپ کا نام آئے گا, انٹرنیٹ پہ, اخبار پہ ایک ریکارڈ ہے, ایفی ڈرین آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا مداوع کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, فرق اس کا مداوع تو نہیں ہو سکتا جو میرا وقت چلا کیا ہے, کیونکہ میرا کاروبار اس میں تباہ ہوا ہے. لیکن جو ججز نے اب لکھا نا مجھے بری کرتے ہوئے, وہ میرے لیے تمغہ ہے. اب میرے لیے یہ نہیں کوئی پوچھتا ہے, فٹن نہیں میرے طرح. اب وہ لکھتے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ, پولیٹیکل وینڈیٹا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن, یہ تینوں چیزیں انہوں نے میرے لیے تمغہ ہے. میں اٹک جیل میں تھا, میں 3 جیلوں میں رہا ہوں 11 مہینوں. اچھا. اڈیالہ, اٹک اور پھر کیمپ جیل, اور رات رات کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے. ایک دفعہ مجھے آفر ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ اٹک جیل کے اندر میں 6x6 میں رہتا تھا. آج تو بانی PTI کے پاس 90 فٹ کا گھر ہے, ٹریڈ مل ہے, دیسی گھی ہے, دیسی مرغی ہے, کولر ہے ٹھنڈا, ٹھیک ہے جی. یہ سہولیات آپ کو 4 گھنٹے کی ناٹ ایٹ آل. اسی طریقے سے پھر اپنی مرضی سے وہ بند ہوتے ہیں رات کو 11 بجے, صبح مرضی سے اٹھتے ہیں 10-11 بجے. کیا آفر ہوئی آپ؟ تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ, اٹک جیل کی بات ہے, رات 12:30-1 بجے مجھے سوئے ہوئے اٹھایا گیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ صبح چلے جائیں. تو میں نے کہا صبح میں کیسے جا سکتا ہوں, مجھے تو 25 سال قید ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیل لگا دیں گے, بیل لگا دیں گے تو آپ کی بیل ہو جائے گی, پھر بعد میں مقدمہ دیکھیں گے, اس کو بھی ختم کر دیں گے. لیکن میں پھر بات کر رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے, تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ میں اللہ کو حاضر نظر جان کر آپ کے پروگرام میں کہنے لگا ہوں کہ میں نے یہ نیت کر لی تھی. یہ میاں صاحب کے لیے نہیں, میں بعد میں یہ نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں نے ان کے لیے کی. یہ میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے, اپنی آنے والی جو نسل ہے نا, اس کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے میں نے یہ سوچ لیا تھا. اور میں نے ان کو بھی کہا جو آئے تھے میرے پاس, میں نے کہا پارٹی چھوڑنے کے علاوہ میں ہر بات ماننے کے لیے تیار, بس یہ کام نہیں کر سکتا. یہ کام میں نہیں کر سکتا. انہوں نے بھی صبح 3 بجے مجھے کہا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کوئی آپشن نہیں آپ کے لیے. تو میں نے یہ نیت کر لی تھی کہ مرنا تو ایک دن ہے. میں ذرا تھوڑا سا نا ویژولائز کرنے والا بندہ ہوں, ہیرو ٹائپ نہیں ہوتا, ولن ہیرو کی لڑائی. آپ کہتے ہیں کہ اینڈنگ بندے کی میں ابھی بھی اچھی ہونی چاہیے. ابھی بھی کبھی میں چیزیں, بچپن میں نے کالیہ دیکھی تھی 13 دفعہ, انڈین کالیہ, امیتابھ بچن کی. تو مولا جٹ میں نے 17 دفعہ دیکھی ہے. اچھا, اس میں ہیرو کے ساتھ ہوتا ہوں, ولن کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا. تو
میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار مرنا تو ایک دن ہے، تو میں کیا ویژولائز کر رہا ہوں کہ اٹک جیل سے خدا نہ خواستہ یہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں آج، یہ میرا اللہ جانتا ہے اور میرا دل جانتا ہے۔ میں نے کہا کہ ڈیڈ باڈی گئی نا تو 3 دن میں پنڈی پہنچے گی، یعنی اتنا ہجوم ہوگا، اتنا ہجوم ہوگا، اور آپ پورا ویژولائز کر چکے تھے۔ ویژولائز کر کے نا میں نے اس بندے کو بھی کہا کہ ہم پالیٹیشین بڑے شودھے ہوتے ہیں، اس نے کہا سر اس کا مطلب بتائیں۔ میں نے کہا ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی جنازہ بڑھاؤ، تو مرنے کے بعد جنازہ کیسے بڑا ہوگا؟ آپ کے ساتھ کمپرومائز کر کے یا آپ کے ساتھ کمپرومائز نہ کر، تو یہ میں نے سوچ لیا۔ تو ابھی یہ جو حالات بنے، آپ کو تو بڑا دکھ ہوا ہوگا۔ شیخ صاحب نے عید پہ انٹرویو دیا، انہوں نے بتایا کہ کرین میں لٹکایا گیا الٹا۔ اچھا دیکھیں نا، ایک زبردستی انٹرویو میں نے کی ہے، ہاں، ایک پہلی ذہن میں رکھ لیں کہ شیخ صاحب کرین پہ الٹا لٹک ہی نہیں سکتے، کرین ٹوٹ جائے، پھر کبھی زار بند یہ سے ویژولائزیشن میں چونکہ آپ اچھے ہیں، ہاں نہیں یہ ان کا ماشاءاللہ ویٹ جو ہے نا اتنا ہے کہ وہ کرین سہ نہیں سکتی، ایک ٹھیک ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ دوسرا زار بند کے ساتھ شیخ صاحب خودکشی کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، زار بند اگر میں ان کو دے بھی دیتا، ایک ہوتا ہے جیسے ابھی پی ٹی اے کی اسٹائل کیا ہے، وہ چھوٹی سی چیز کو نا بڑھا کے پیش کریں گے۔ اب سارے باری باری، ابھی فواد چودھری جو ہے، ابھی ایک اور بندہ شہریار افریدی جو ہے، میں نام لے لیتا ہوں، 3 4 اور 10 لوگ ہیں، ان میں سے یہ بندہ بھی ہے، شیخ شید بھی ہے۔ اب ان کو نا تھوڑا سا کیونکہ ٹیکا اچھا نہیں لگا تو اب یہ نا بیانیاں بنانا شروع کر دیا انہوں نے۔ ہمیں تو رات کو اندھیرے میں بڑا اندھیرا تھا، کھانا نہیں تھا، 10 دن میں ایک دفعہ روٹی دیتے تھے، 3 دن میں ایک دفعہ پانی دیتے تھے۔ بھائی جان اس طرح نہیں ہوا، اگر اس طرح ہوا ہوتا تو یہ جتنے لوگوں کے نام میں نے لیے ہیں میں ان کو جانتا ہوں کہ یہ کتنے دلیر ہیں۔ یہ بھی تو سیاسی ورکر ہے، آپ کی سیاسی پولیٹیکل ورکر ہے، لیکن اگر یہ پولیٹیکل ورکر ہیں تو پھر ان کا بیانیہ بھی پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے مان لیں۔ یعنی جتنی فیکٹریاں اس وقت انہوں نے جھوٹ کی دنیا میں لگائی ہوئی ہیں، جہاں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، دیکھیں نا کسی کا چہرہ ہوتا ہے، کسی کا دھڑ ہوتا ہے، وہ فیس بک پہ لگا کے نہ ماں دیکھتے ہیں، نہ بہن دیکھتے ہیں، نہ بیٹی دیکھتے ہیں، ان کی تسلیل کر رہے ہیں۔ اچھا چلے، جب آپ نے انٹرویو دیکھا شیخ صاحب کا تو آپ کو نہیں لگا یہ زبردستی کا؟ مجھے یقین مانے، ہاں وہ جب وہ انٹرویو نہ دیا، بھائی نہ دیتے نا انٹرویو ہم نے کیوں نہیں دیا؟ 11 مہینوں میں اس وقت سٹائل نہیں تھا شاید، آپ کو انٹرویو کی آفر نہیں ہوئی۔ 11 مہینے آفر ہوئی نا یار، یہ بھی کہا گیا کہ آپ اس کے ساتھ جا کے خان کے بیٹھیں گے۔ اچھا، یعنی یہاں سے آپ کو نکالیں گے اور خان کے ساتھ بٹھائیں گے؟ میں کہ کیسے بیٹھیں گے، ہم تو اسے گالیاں دیتے رہے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کہنے سے مراد ہے ہم تو ڈٹے رہے، ہمارا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کیا حمزہ نہیں ڈٹا رہا 3 سال؟ کیا مریم نہیں ڈٹی رہی؟ کیا ہمارے دوسرے دوست نہیں، خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق، احسن اقبال صاحب، ایون مطلب کہ اگر آپ دیکھیں ہمارے وہ حافظ نعمان میرے ساتھ جیل میں تھے، یہ سارے لوگ، میاں نواز شریف صاحب سے لے کے کیپٹن صفدر صاحب سے لے کے کوئی بندہ ایسا نہیں تھا، ایک بندے نے کمپرومائز نہیں کیا۔ یار یہ کتنے نازک تھے، یہ اتنے خزاں کے پتوں کی طرح گرے ہیں فاروق صاحب، یہ ایک دن 2 دن 3 دن جیل کے بعد انہوں نے کہا جو معافی نامہ لکھوانا لکھوا لیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھا؟ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، یہ بھانت کا کنبہ تھا، ان کو اکٹھا کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ جب مشکل وقت آیا تو سیکنڈ نہیں لگے، منٹ۔ آپ کی عمران خان سے دوستی پہلے اتنی زیادہ کیوں ہو گئی تھی، کیسے ہو گئی تھی، اور پھر وہ دشمنی میں کیوں بدل گئی؟ ہاں، اب اس میں 2 چیزیں تھیں، ایک تو دوستی اس لیے ہوئی کہ میں اور وہ 2002 کی اسمبلی میں اکٹھے ایم این اے تھے، ٹھیک ہے جی، اور شیخ رشید کی بغض میں، وہ شیخ رشید سے نفرت کرتے تھے بانی پی تو ٹی اے۔ بتاتے تھے آپ کو کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں شیخ رشید؟ وہ اس کی عادات کی وجہ سے، وہ ٹی وی پہ لڑائیاں دیکھے نا ان کی آپس میں، انہوں نے ایک مرتبہ کہا تم 1 سیٹ کے کپتان ہو، انہوں نے کہا چھوڑ تمہیں میں جانتا ہوں، تمہیں چپڑاسی نہ رکھوں۔ ان کی آپس کی لڑائی کافی بڑھ گئی تھی، اسی لیے تو میرے حق میں آ کے تقاریر خان صاحب نے کی نا، پھر ہم کٹھے میریڈ میں کھانا شانا کٹھے کھاتے تھے۔ اچھا، یہ جب ان کا جلسہ ہوا تو پھر میں نے ایک پروگرام کیا، اب اس کو میں پروگرام میں نے ہی کیوں کیا اس کی میں بیک گراؤنڈ میں جانا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے وہ پروگرام کر کے اس کے بعد میری اور عمران خان کی ناراضگی، اس سے ایک پروگرام سے وہ پروگرام ڈاڈا پروگرام تھا نا، اس پروگرام نے آگ لگا دی۔ وہ میرے ان کا طرف سے نمائندے تھے احمد خان صاحب اور اے این پی کے تھے زاہد خان صاحب جی۔ اب اس میں نے اڑا کے رکھ دیا، مجھے یاد ہے حامد میر صاحب کا پروگرام تھا اور میں اس کے بعد فرینکفرٹ جرمنی چلا گیا، وہ ریکارڈنگ تھی، وہ 3 دن بعد چلنا تھا،
تو مجھے یقین مانے کہ وہاں پہ فرینکفرٹ پہ 3 دن بعد جب وہ پروگرام چلا تو میں اپنی سیر بھول گیا تھا، لوگوں کا اتنا فیڈ بیک تھا. تو وہ یعنی اس موقع پہ آپ نقطے پہ کیوں آئے؟ وہ اس لیے آیا کہ میری ڈیوٹی لگی کہ میں نے یہ ایکسپوز کرنا ہے. اب ڈیوٹی کس نے لگائی میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. تو وہ تو آپ کی ایک دوست کے راز تھے، ذاتی دوست کے، اگر وہ آپ کے سامنے نشہ یا کچھ بھی کرتے تھے نہیں وہ میرے سامنے نہیں یہ اتنی دوستی نہیں تھی کہ میں کلیم کروں کہ میں ان کے کبھی گھر گیا تھا، کبھی ان کے ساتھ میں کسی پارٹی میں بیٹھا تھا. نہیں میری آپ کو بتایا نا کہ نیشنل اسمبلی کی حد تک یا 2-4 کھانے میرے میریٹ کی حد تک. اتنے گہرے راز کیسے آپ کو پتا تھے؟ نہیں یہ تو دیکھے نا، میں اس پنڈی میں رہتا ہوں، اس بنی گالا میرے سے کتنی دور ہے. پھر وہاں پہ کام کرنے والے لوگ وہ ہمارے پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں، پھر جہاں یہ بیٹھتے اٹھتے تھے. پھر اب تو وہ زبانیں زدے عام ہو گئی نا. اگر میں غلط نہیں تو آپ واحد آدمی جو پاکستانی میڈیا میں یہ بات لے کے آئے کہ یہ بہت زیادہ نشے کے رسیاں ہیں، یہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، لیکن وہ ساری باتیں اب غلط ثابت نہیں ہوئی. نہیں فرق صاحب دیکھیے میری بات سے ہوا یہ کہ یہ میری اسیسمنٹ نہیں تھی، یہ تو سچ تھا. ان کے اپنے لوگ کہتے تھے باہر نکل کے، سب نے کہا. ریحام خان صاحبہ نے کہا جو ان کی مسز تھی، اب ان کی کتاب میں نے وہ جیل میں پڑھی تھی، میں نے وہ کتاب، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ عائشہ گل علی وہ تھیں، اور ان کے باقی لوگ بھی تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا. آج کل ہمارے کولیگ ہیں وہ جو ساتھ ہوتے تھے. ہم تو کبھی ساتھ نہیں رہے، میں نے کبھی سفر ساتھ نہیں کہا. کبھی میں نے ان کے گھر صرف ایک دفعہ میں زمان پارک گیا تھا ان کے والد کی ڈیتھ پہ دعا کرنے کے لیے، ادروائز میں کبھی اس طرح کی بات نہیں. لیکن اچھا غلط کیسے ثابت ہوا، یہ تو جنہوں نے اسیس کرنا تھا ان کو پتا ہو نا. وہ 1 سال پہلے جیل جانے سے پہلے یہ ساری چیزیں بقول کسی ہمارے دوست کے یہ چھوڑ چکا تھا. نشہ وغیرہ سب چھوڑ دیا، چھوڑ چکا تھا میرا خیال ہے. یہ میرے کسی دوست کسی نے آپ کو خبر دی ہے، تو یعنی اتنا پکا چھوڑ دیا کہ آپ وہ دیکھیں وہاں پہ ایکسرسائز کرتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ تھوڑا بہت شاید ان کو، میں بات نہیں کرتا نہ میں الزام لگاتا ہوں، لیکن ابھی 2 لوگ جو پکڑے گئے ہیں وہاں سے اڈیالہ جیل سے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل، وہ ان کو جو اپنا موبائل کی سہولت دیتے تھے اور سہولیات. یہ بات درست ہے؟ بالکل درست کہ وہ یہ جو انہوں نے آرٹیکل لکھا ٹیلی گراف میں جو ان کا فون پہ بات ہوتی ہے وہ سہولت کار تھے، وہ دونوں سہولت کار تھے. تو وہاں پر تو اڈیالہ میں تو ادارے انہیں اداروں نے پھر ان کو ٹریس کیا نا، جن کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں انہوں نے ٹریس. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے سہولت کار آج بھی مختلف جگہوں پر موجود ہیں، مختلف جگہوں میں موجود ہیں، جوڈیشری میں موجود ہیں اور جگہوں میں موجود ہیں. امریکی کانگریس میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا ہے، مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ ایک شارٹ کمرشل بریک. کیا آپ دیکھ رہے ہیں اب اس سارے اب کانگریس میں قرارداد آ جائے، اتنی بڑی میجورٹی پاس کر دے؟ چیز کا فرق صاحب بہت بڑا قائل ہوں ڈے 1 سے عمران خان صاحب کے حوالے سے، جب سے وہ میرے سامنے ایکسپوز ہوئے. یہ جو قرارداد ہے نا یہ کوئی گھر بیٹھے نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے لابنگ فرم جو ہے ہائر کی جاتی ہے. وہاں پہ پی ٹی آئی کا ایک جنرل سیکرٹری ہے جسے سجاد برقی کہتے ہیں، وہاں پہ ایک قادیانی ہے، ایم ڈی ہے ڈاکٹر آصف. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی حال ہی میں جو میچز ہوئے ہیں اس میں جو ٹرانسپورٹ کے اوپر ہمارے انسٹیٹیوشن کے خلاف تشہیر کی گئی، جہاز ہائر کر کے تشہیر کی گئی. پھر آئی ایم ایف کے باہر جب ہمیں فنڈنگ ہونی تھی مظاہرے کیے گئے. پھر اب اس کروڑوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس لابنگ فرم کی. یہ قرارداد کے پیچھے پیسے ہیں؟ یس، پاکستان امریکن پولیٹیکل پارٹی ایکشن کمیٹی جو بنی ہے ان کی، وہ اس میں یہ لوگ شامل ہیں، یہ سارے لوگ. تو یہ اتنے پیسے آتے کہاں سے، یہ ملین ڈالرز یہ کہاں سے؟ یہ پیسے اسی طرح آتے ہیں جیسے ارشد شریف مرحوم نے اپنے ایک پروگرام میں لائیو کہا تھا، اور جس طرح میں نے اپنی فارن فنڈنگ والا جو کیس کیا تھا اس میں ثابت کیا تھا اسرائیل اور ہندوستان کی فنڈنگ، اس سے ثابت کی تھی میں نے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے بھی اسرائیل اور ہندوستان سے ہیں؟ اور آپ دیکھیں ایک ہے بریڈ شیرمن جی جو کہ کانگریس کا رکن ہے، اس نے غزہ میں جو حملہ کیا اسرائیل نے، اور اس کو ٹھیک جسٹیفائی کرنے کے لیے جو قرارداد ریزولوشن اسی کانگریس سے پاس کروائی، اس سے 74 لاکھ ڈالر لیے اسرائیل سے. وہی بندہ ہے جس نے پی ٹی آئی کو، اگر آپ دیکھیں جا کے ان کی ویب سائٹ کے اوپر یا ان کی فیس بک کے اوپر، سب سے زیادہ وہ بندہ شیئر ہوا کیا کرنے کے لیے کہ جی امریکہ میں بھی بانی پی ٹی آئی کے لیے مظاہرہ ہوا ہے، تو وہ مظاہرے کی قیادت اس بندے نے کی تھی.
اب اسی کے ذریعے باقی ان لوگوں نے مل کے کروڑوں ڈالر انویسٹ کر کے یہ قرارداد یہ ریزولوشن پاس کروائی. چلیں اب تو یہ ہو گئی نا, ہو گئی, اور یہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں ہے کہ اتنی بڑی میجورٹی سے ہو جائے. تو اب آپ حکومت یا پارٹی کیا سوچ رہی ہے کہ کیا کریں؟ معمولی واقعہ ہی ہے, اس لیے کہ اس قرارداد کی قانونی اور آئینی حیثیت کوئی نہیں ہے. اور اس کے ذرا پس منظر میں تو جائیں نا, آپ لوگوں کو تو پتا چلے کہ پس منظر کیا ہے. پس منظر یہ ہے کہ پاکستان واحد اسلامک ایٹمی قوت ہے. اس کو پہلے فرقہ واریت کی بنیاد پہ, زبان کی بنیاد پہ, تعصب کی بنیاد پہ تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی, نہیں ہوا. کروڑوں نہیں اربوں ڈالر انویسٹ ہوئے. اب بھی دیکھنا چائنا کے خلاف یہاں جو پیسہ استعمال ہو رہا ہے, اربوں ڈالر استعمال ہو رہے ہیں, وہ ہندوستان کر رہا ہے, باقی اور قوتیں کر رہی ہیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی. تو پاکستان کو اسی طریقے سے ڈی سٹیبلائز کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ کا جو اس کا ایک انسٹیٹیوشن رہ گیا ہے جس کے ہاتھ میں آپ کی رکھوالا ہے جو آپ کی ایٹمی قوت کا یا آپ کی سرحدوں کا, اس کو ویک کیا جائے, اس کو کمزور کیا جائے, اس پہ حملہ آور ہوا جائے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کو یا زرداری صاحب کو گالیاں نہیں دی جا رہی. آپ اٹھائیں نا, کمپنی کو گالیاں دی جا رہی ہیں, ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. جتنا کھلے عام آج ایجنسیوں کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اور جتنی دلیری کے ساتھ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیا گیا, جیسا کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا, شہداء کے مجسموں کو توڑا گیا, ایک سازش کے تحت نفرت پیدا کی جا رہی ہے, تو ایک وقت آئے گا نا, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, کہ ہم اس کو عراق, لیبیا یا شام بنانے جا رہے ہیں. ان کے پاس تو اربوں ڈالر تھے بھائی جان, وہ تو کافی دیر تک سسٹین کر گئے. لیکن آج بھی جو ارب پتی تھے ان کے بچے, بیٹیاں اور بیٹے جائیں جا کے شام کو, لیبیا کو, عراق کو وزٹ کریں. ان کے کیمپوں میں ارب پتیوں کے بچے جو ہیں 3 وقت کے کھانے کے لیے پلیٹ باہر رکھتے ہیں, 2 وقت کا ملتا ہے ان کو. آپ لوگ دیکھیں نا, اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم اس کی اوپر قرارداد لائیں گے یہاں سے, آپ لوگ سوچ رہے ہیں, آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے, آپ سامنے کیوں نہیں جاتے؟ آپ کے ہاں بھی پارلیمنٹ موجود ہے, آپ اس کو مداخلت سمجھتے ہیں اگر کانگریس میں قرارداد منظور ہوئی؟ نہیں, مداخلت تو ہے نا, ہم نے تو آج تک کسی الیکشن پہ ہاتھ انگلی نہیں اٹھائی. امریکہ میں ہو, ہندوستان میں ہو, بنگلہ دیش میں ہو, ہر ملک کے اندر آزادی حاصل ہے. اور سب سے بڑی بات یہ جو 2024 کا الیکشن ہوا ہے فرچا, اس میں مجھے بتائیں کتنے لوگ قتل و غارت ہوئی ہے, بتائیں, ایک بندہ بھی مرا ہے؟ لیکن سوالات تو بہت اٹھے نا. سوالات تھوڑے, سوالات تو ہر الیکشن پہ اٹھے ہیں. 2013 میں نہیں اٹھے, چلے دور نہیں جاتے, 2018 میں نہیں اٹھے, 2000 پاکستان میں روایت نہیں, دنیا میں روایت ہے. لیکن کسی انتخابات میں کوئی کمشنر اٹھ کے آ کے نہیں کہتا کہ استعمال کیا گیا اتنے لوگوں کا. آپ کے ہی پنڈی کے کمشنر اٹھے. صرف کمشنر نہیں, صرف کمشنر نہیں, وہ کمشنر جس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ 12 گھنٹے پہلے میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, مجھے مبارکباد دے رہا تھا, اور ساتھ مجھے کیا کہہ رہا تھا کہ ہم نے پرائم منسٹر سے بڑے بڑے پروجیکٹس 3-4 جو ہیں عباسی صاحب آپ کے ذریعے لینے ہیں. پھر راتوں رات کیا ہوا, پیسے نے کام کیا. ان کے گھر کے, میں یہاں بات نہیں کرنا چاہتا, میرے اس کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہیں. ان کی بہو کا تعلق لنڈن سے تھا, پھر وہاں سے انویسٹمنٹ کیسی آئی, پیسے کیسے آئے, یہ ساری چیزوں کو ہم نے انہوں نے سارے بیان پیسے لے کے دیے. نہیں, میں اس وقت شور نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ پیسے لے کے دیے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 گھنٹے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھے, میرے ساتھ آپ کو مبارکباد دے رہے تھے, میرے ساتھ پروجیکٹ اسٹڈی کر رہے تھے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں تو پھر آپ کو, وہ آپ کہاں گئے وہ مجھے تو معلوم نہیں ہے, کسی نہ کسی جگہ تو ہوں گے. نہیں, کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو باہر نکالا, آپ نون لیگ کو ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے. نہیں, میں اس بات کو اس لیے نہیں ماننے کے لیے تیار. دیکھیں, یہ بھی ایک دوسرے کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے نا ایسے ہی شرلی چھوڑی جاتی ہے. اس وقت الحمدللہ ہمیں سب کو مل جل کر اس پاکستان کو نکالنا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں جب بھی ہم ٹیک آف کرنے لگتے ہیں, آپ کانگریس کی وہ ریزولوشن کی بات کریں, جب ہم ٹیک آف کرنے لگتے ہیں, جب دیکھیں نا موجودہ وزیر اعظم کو اتنا تو آپ ان 4 مہینوں میں کریڈٹ دیں نا, کہ جو انہوں نے چائنا کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, یو اے کے ساتھ, قطر کے ساتھ یا کویت کے ساتھ, ان سب کے ساتھ یہاں تک لے آئے ہیں ہمیں کہ وہ پیسے مانگنے نہیں گئے, کاسا لے کے دیں گے اس دفعہ. وہ اس دفعہ کاروبار کرنے گئے کہ آئیں کاروبار کریں ہمارے ملک کے اندر اور آ کر انویسٹمنٹ کریں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہ آپریشن عزم استحکام کی بات ہوئی, کچھ لوگوں نے تو اس پہ یہ بھی بات کی, تبصرہ کیا کہ سسٹم کی ایکسٹینشن چاہتے ہیں لوگ, کہ یہاں سے بہت سے جو بڑے عہدیدار ہیں ان کی ایکسٹینشن ہو جائے. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پر صاحب دیکھیں, اس وقت ملک کے حالات یہ ہیں کہ 15 سے 16 لوگ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سرحدوں پہ شہید ہو رہے ہیں.
اور ہمیں بات کرتے ہوئے ذرا سی بھی جب ہم ٹھٹھا لگاتے ہیں، جب ہم انسٹیٹیوشن پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم ان بچوں کو دیکھیں جو ماں اپنے بیٹے سے محروم ہو رہی ہے، جو بیوی اپنے خاوند سے محروم ہو رہی ہے، جو بچے اپنے باپ سے محروم ہو رہے ہیں، تو وہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے نا. تو اگر وہ چھوڑ دیا جائے تو سوات آپریشن کیوں ہوا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہو، سوات آپریشن تب ہوا تھا جب یہ مارگلا کے پیچھے جو پہاڑی ہیں جہاں تک لوگ پہنچ گئے تھے، اس وقت سوات آپریشن. آج تو ابھی کیا سچویشن؟ ابھی سچویشن خراب ہے، لیکن اس سچویشن میں یہ نہیں کیا جائے گا. یہ جو آپ آپریشن اپنا استحکام پاکستان جو ہے اس کے حوالے سے یہ نہیں ہوگا کہ ڈی لوکیٹ کیا جائے گا پاپولیشن کو. نہیں، لوگ وہیں رہیں گے. ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا، اور ٹارگیٹڈ آپریشن اگر نہ ہوا تو خدا نہ خواستہ پھر جہاں ہم بیٹھے ہیں پھر یہاں بھی نہیں بیٹھ سکیں گے، اور اس نیشنل اسمبلی کے ہال میں بھی نہیں بیٹھ سکیں گے. ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ جب آئی پی پی یعنی استحکام پاکستان پارٹی بن رہی تھی تو آپ کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سیاسی لوگ ہی بنا رہے ہیں یا اس کے پیچھے کچھ نہیں، اور وہ مائنڈ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹیاں بنانی نہیں چاہیے، پارٹیاں نہیں بنانی چاہیے. لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے. جو کسی پارٹی میں جانا چاہے اس کو اس پارٹی میں جانا چاہیے، وہاں جا کر ایز اے پولیٹیکل ورکر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بدقسمتی سے ہر پارٹی کے اندر یہ ذہن میں رکھیں فاروق صاحب، ہماری پارٹی ہو کوئی پارٹی ہو، دیکھیں نا وہ جو آتا ہے پیراشوٹر آتا ہے نا، جو گراس روٹ سے نہیں آتا، وہ پھر یہ اس طرح جیسے زبیر عمر جیسے لوگ آئے. دیکھیں نا، میرا اگر آج شہباز صاحب سے تعلق ہے، میاں نواز شریف صاحب سے تعلق ہے، تو میں ٹل ڈیتھ جو میری ان کے ساتھ گفتگو ہے، جو میرے ساتھ ہوتا ہے، میں ناراض بھی ہو جاؤں، میں خدا نہ خواستہ چلا بھی جاؤں، تو میں اپنے دل میں وہ چیزیں رکھوں گا. نہیں تو زبیر صاحب بھی تو انٹرویوز میں اس طرح ہی کہتے ہوں گے نا، نہیں، چلے گئے ہیں تو اب برا بلا کہہ رہے ہیں. لیکن میری تو ایک مثال موجود ہے نا کہ میں نے جماعت اسلامی کو سوئچ اوور کیا نا 2007 میں، تو میرے کوئی انٹرویو ایک ایسا نکالے جس میں نے قاضی حسین احمد صاحب کے متعلق یا ایون پوری جماعت اسلامی کے متعلق ایک لفظ بھی برا کہا. ویسے یہ جماعت اسلامی سے یہاں کا سفر کیوں کیا آپ؟ ہاں، بڑا اچھا سوال ہے یہ. پہلی بات ہے، میں اس کا بڑا مختصر جواب دیتا ہوں کہ میرے میں جو نکھار پیدا کیا، جو میرے میں ایک جسے کہتے ہیں نا بے دھڑک گفتگو کرنے کا انداز، ایک دلیری، یہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں نکھار پیدا جماعت اسلامی نے کیا. اب ایشو یہ تھا کہ بائیکاٹ ہو گیا الیکشن کا. میرا اس سے پہلے 2005 میں ایک اور قتل کا مقدمہ میرے پہ شیخ چید نے بنوایا تھا، میری اس کی دشمنی چل پڑی تھی. تیسرا، میں جو آخری اس کو مطلب اس کویشچن کو میں آنسر کو وائنڈ اپ کروں تو وہ یہی ہے میری جان کہ ہم نے کالج سے یونیورسٹی جانا تھا، اور ویسے بھی ہم 88 اور 90 میں لاہور میں بیٹھ کے IDA کی صورت میں وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگاتے رہے تھے. اگر آپ شروع سے آپ کے ذہن پرانی باتیں سنا ہم نے، نظریاتی ہمارا ایک تعلق اس طرف رجحان تھا. تو پھر میں نے سوئچ اوور کیا، لیکن اس کا اصل میں بات یہ ہے کہ کالج سے یونیورسٹی جانا تھا، بس اتنی بات. بس یہ پنڈی میں اس طرح ہوتا رہا. آپ کے وہ فیاض الحسن چوہان بھی، لیکن دیکھیں نا ان کے ساتھ مجھے نہ ملائیں، اس لیے کہ انہوں نے تو بہت گندی باتیں کی اپنے قاضی صاحب کے متعلق، فلاں کے متعلق. لیکن میں کہتا ہوں کہ جہاں بندہ بیٹھا ہو، جہاں جس سے اچھے وقت گزارا ہو، تو میرا خیال ہے خاندانی آدمی کا یہی کام ہے. ابھی دیکھیں نا میرے پورے کیس میں جس طرح شہباز شریف صاحب نے میرا ساتھ دیا ہے، میرے بچوں کا ساتھ دیا ہے، میں ہر دفعہ دہراتا ہوں تو وہ مجھے منع کرتے ہیں، تو پھر ایک دن خود ہی کہنے لگے اصلہ کا کام یہی ہوتا ہے. محسن نقوی پاورفل زیادہ ہیں یا وزیر اعظم پاورفل ہیں؟ یہ کیا باتیں چل رہی ہیں، افواہیں کیا چل رہی ہیں؟ ایک شارٹ کمرشل بریک. یہ چودھری پرویز لائی باہر آ گئے، ملاقات ہوئی ان کی شجاعت صاحب کے ساتھ، یہ کس طرح، یہ سب کسی ڈیل کا نتیجہ ہے یا بس یہ ایک پروسیجر کے تحت آ گئے ہیں وہ؟ باقی سب تو نہیں آ پا رہے. نہیں دیکھیں نا، ابھی میرا ایک موقف ہے سر، میرا ایک موقف ہے 9 مئی کے حوالے سے، اگر آپ وہ فرق لیں. جی، میں بار بار ٹی وی پہ بھی کہتا ہوں، اپنی اسپیچ میں بھی کہا ہے، نیشنل اسمبلی کی اسپیچ میں بھی کہا ہے کہ اگر تو آپ نے ماسٹر مائنڈ کو چھوڑنا ہے نا، جو 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہے، جس میں پرویز لائی بھی شامل ہے، شیخ رشید بھی شامل ہے، ہمارے راول پنڈی سے 3-4 MPs بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، جو اور بھی پورے پنجاب سے، پورے پاکستان سے لوگ شامل ہیں، اگر ان کو چھوڑنا ہے تو پھر جن بچوں کو آپ نے پکڑا ہوا ہے ان کا قصور کم ہے. اس کی بنیادی وجہ کہ 1.5 سال تک ان کے ذہنوں کی آبیاری کی گئی ایک انسٹیٹیوشن کے خلاف. میر جعفر، میر صادق کے القابات سے نوازا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ جب میں گرفتار ہوں تو فلاں جگہ کے اوپر سپیچز موجود ہیں سب کی، میں بار بار ان کا نام لینے کا مناسب نہیں ہے،
کہ آپ نے فلان جگہ کے اوپر ٹارگٹ کرنا ہے, آپ نے اگر پورا ماحول بنایا گیا, پورا ماحول بنایا گیا. اور وہ ماحول دیکھیں نا, اس دن میاں نواز شریف یا کسی اور لیڈر کے گھر پہ تو نہیں دعویٰ بولا گیا. اس دن آپ کے سامنے کور کمانڈر ہاؤس کو جلانا, جی ایچ کیو پہ حملہ. میں اڈیالہ جیل گیا تھا, باہر 9 مئی کے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی, پنڈی کے بہت سے لوگ ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں لوگ, کہتے ہیں کہ ہماری جان چھڑوا دیں. بہت سارے لوگ آئے, جو لوگ ویڈیوز میں موجود نہیں تھے ان کو میں نے جان چھڑوائی ہے ان کی. جو لوگ ویڈیوز میں موجود ہیں, میرا موقف ہے ان کو بھی, اور جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کو بھی, ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ پاکستان کی انسٹالیشن دفاعی ہو یا سول ہو, اس پہ حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکے. یہ کیا ہوا؟ شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, پھر زبیر عمر, دانیال عزیز, ایک ایک کر کے مسلم لیگ نون کی سب کی علیحدہ علیحدہ وجوہات ہیں. لیکن صرف عباسی صاحب پہ اگر ہم آ جائیں, ہاں صرف عباسی صاحب پہ آ جائیں. عباسی صاحب ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے, کہ پارٹی نے ان کو کافی نوازا, اور مطلب کہ وہ ہمیشہ وزیر رہے, اپنی سیٹ وہ مری سے ہار گئے, لیکن پارٹی نے وہاں سے لاہور سے جا کے ان کو الیکشن لڑوایا. ان کی ایک سسٹر جو ہے, جو میری بہن بھی ہے, ان کو سینیٹر بنایا, اور پھر ان کو وزیر اعظم بنایا. اب اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اللہ ہی ہے, کہ اس کے بعد تو کوئی عہدہ ہوتا نہیں ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نواز شریف صاحب وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو انکمفرٹ فیل کیا ہو. اور کوئی بھی جو پولیٹیکل ورکر ہے نا, جو پولیٹیکل ورکر تھے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے 87 سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, تو وہ انکمفرٹ جس وقت بھی فیل کرتا ہے, میں کبھی بھی انکمفرٹ فیل کروں گا تو شاید میں منافقت نہ کر سکوں گا. نہیں, آپ کو کارنر کرنے کی کوشش تو کی گئی؟ نہیں, مجھے کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ابھی تک میں انکمفرٹ نہیں ہوا. جس دن میں انکمفرٹ کیسے کرتے ہیں آپ یہ, اس پہ قابو کیسے پاتے ہیں؟ قابو میں اس طرح پاتا ہوں جی, کہ ایک تو لیڈرشپ نے ہمیشہ میرے لیے راستہ بنایا. یعنی میں نے کہا یہ 2 MP چاہیے, میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے لے لو. اس سے پیچھے میں نے کہا جی میں نے اس حلقے سے الیکشن لڑنا, 2018 میں کا اسی الیکشن سے لڑ لو. شہباز شریف صاحب کا تھرو آؤٹ میرے پہ یہ جو مقدمات ہیں, یہ فلاں, حالانکہ بنے یہ سارے پارٹی کی وجہ سے ہیں. اگر میں عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف پٹیشن نہ کرتا تو میں 2018 کا الیکشن لڑ سکتا تھا. وہ پٹیشن بھی پارٹی کے کہنے پہ میں نے کی نا, میں نے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں کی. ایون تو جہانگیر ترین جو تھے وہ تو آخری وقت تک میرے گھر آم بھیجتے تھے, 2002 سے میری ان کی دوستی. تو کب تک بھیجتے رہے آم؟ میرا خیال ہے جب تک پٹیشن میں نے نہیں کی. اب یہ دیکھیں نا, یہ ظلم ہے. وہ چلے عمران خان کی میری لڑائی تو شروع ہو گئی تھی 2013 سے, لیکن اس کے ساتھ تو ان کے ساتھ تو میری کوئی لڑائی نہیں تھی. لیکن پارٹی کے جو احکامات تھے اس کو ماننا میرے لیے, میں نے آج تک منوان پارٹی کے تمام احکامات کو تسلیم, اور کئی اپنی دوستیاں بھی قربان کر دی. آپ کو انکمفرٹیبل آپ ہوتے نہیں ہیں کہ وزیر خزانہ آپ کے نہیں ہیں, وزیر داخلہ آپ کے نہیں ہیں, جتنی اہم وزارتیں ہیں اس کے اوپر آپ لوگ تو ہیں نہیں. اور اچھا, میں نا اس میں فرق بڑا کلیئر ہوں کہ جب آپ نے ووٹ دے دیا نا وزیر داخلہ کو, سینٹ کو, تو پھر وہ آپ کا سینیٹر ہے. وزیر خزانہ کو آپ نے ووٹ دے دیا نا, پھر وہ آپ کا وزیر خزانہ ہے. یہ فیصلے لیڈرشپ نے کیے نا. تو کارکنان کو دیکھیں, فیصلے کرنے والا بڑا گھر میں ایک ہی ہوتا ہے. اگر سارے بندے اٹھ کے فیصلے کرنے لگ پڑے تو فیصلے تو نہ ہوئے نا. پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو ووٹ دے دیے تب وہ ہمارے وزیر داخلہ ہیں, ہمارے وزیر داخلہ ہیں, ہمارے وزیر خزانہ ہیں. تو یہ جو اسلام آباد میں افواہیں ہیں کہ وہ وزیر اعظم سے زیادہ پاورفل ہیں. اچھا, وہ افواہیں تو خیر چلتی رہتی ہیں, کوئی اپنی بڑھاس بھی بندہ نکالتا ہے, لیکن میرا وزیر اعظم جو ہے نا وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرنا جانتا ہے. یہ جنرل باجوہ صاحب کے حق میں جب ووٹنگ ہو گئی تھی پارلیمنٹ میں, حکم آیا تھا, نواز شریف صاحب اس میں راضی تھے, آپ کو اس وقت دکھ ہوا کہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, میں تو سر دیکھیں نا, دکھ مجھے تو تمام فیصلوں پہ جو پارٹی کرتی ہے منوان میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں ووٹ نہیں دینا چاہیے. تو آگے کبھی ایکسٹینشن کی بات ہو تو آپ اس حق میں کھڑے نہیں ہوں گے؟ لیکن حالات و واقعات پہ منحصر ہے. آپ لیکن یہ ایکسٹینشن کا معاملہ کیوں آتا ہے ہر جگہ پہ؟ دیکھیں اپنا وڑائی صاحب, یہ پاکستان کے حالات کچھ اور ہیں, ہندوستان کے اور ہیں, بنگلہ دیش کے اپنے حالات ہیں. اگر پاکستان میں کسی بھی پالیسی کو جاری و ساری رکھنے کے لیے کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے. آپ بھی اس ایکسٹینشن کی بات نہیں کر رہا, کسی کی بھی, میں جو چل رہا ہے سیٹ اپ, اگر اس کو اگر آپ توڑ کے کسی بھی آتم تائی کو بٹھا دیتے ہیں تو پاکستان 20 سال پیچھے اور چلا جائے گا. یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں. چائنا آپ سے گارنٹی مانگ رہا ہے,
سعودی عرب آپ سے گارنٹی مانگ رہا ہے. سعودی عرب نے $25 ارب کی انیشلی آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی ہے. کنٹینیوٹی کی گارنٹی مانگ کنٹینیوٹی کی گارنٹی مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, چائنا آپ سے کنٹینیوٹی کی گارنٹی مانگ رہا ہے. باقی ممالک دیکھیں نا, ایک جگہ بندہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے, کل وہاں پھر وہ پاگل خان آ جائے اور آ کے کہے جناب یہ کمپنیاں کرپٹ ہیں دوسرے ملکوں کی, تو وہ تو بیچارے اپنے منہ پہ کالک ملنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں, پھر ان کو دوسرے ممالک نظر نہیں آ رہے. آج سی پیک جب میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم نہ کیا جاتا تو آج سی پیک پھل پھول رہا ہوتا, آج پاکستان تعمیر و ترقی کی منازل طے کر چکا ہوتا. آپ بھی ان وزراء کے بیانات کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عمران خان کو اندر رکھیں تاکہ ملک میں استحکام رہے؟ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ اندر رکھیں. ہاں ادارے موجود ہیں, ادارے ان کو اندر رکھتے ہیں تو اندر رہے گا, اگر باہر بھیجتے ہیں تو باہر آ جائے گا. اس وقت یہاں پر ایک جمہوری حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی حکومت؟ نہیں, جمہوری حکومت ہے. میں پھر وہی کہوں گا جس کا میں MNA ہوں, میرا وزیر اعظم ہے, میری وزیر اعلیٰ ہے, تو اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمارے وزراء ہیں. ہاں اب ہمیں ان چیزوں سے نکل کر ڈیلیور کرنا ہے. اب انڈر گراؤنڈ ٹرین سے, سونے کی سڑک سے ووٹ نہیں ملیں گے. آپ کے بڑے بڑے لیڈر الیکشن کیوں ہار گئے؟ بس وہ تو پھر حالات بنتے ہیں نا, بیانیہ بنتا ہے. لوگ جہاں کاموں کو تو نہیں دیکھتے نا, بیانیے کو دیکھتے ہیں. پھر آپ بیانیہ بنائیں. بدقسمتی سے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, مجھے خان عبدالغفار خان کی پرانی بات یاد آ رہی ہے, اور وہ یہ بات کہتے تھے کہ پاکستان میں ایک دن ایسا آئے گا جب کام کرنے والے لوگ کام کرنا چھوڑ دیں. اس کی بنیادی وجہ پوچھے, جب کام کی اکنالجمنٹ نہیں ہوگی تو پھر لوگوں کو نقدہ کوکا, قیدی نمبر 804, بے شک وہ منشیات فروش ہی کیوں نہ ہو, قیدی نمبر بھی ان کو نہیں پتا ہوگا, لیکن لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. آج پاکستان میں بدقسمتی سے ہم اچھے کاموں کو, یہ کون سا بات ہے جی کھمبے کو ووٹ دے کھڑا کیا ووٹ دے دیا؟ نہیں, لوگ دیتے تھے. نواز شریف صاحب بھی تو کھمبے کو ٹکٹ غلط ہے نا, وہ بھی غلط ہے. نہیں, وہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. دیکھیں نا, ہمیں اس بندے کو ٹکٹ دینا چاہیے جو, اور لوگوں کو اس شخص کو ووٹ دینا چاہیے پارٹیوں سے بالا تر ہو کر, جو ان کے لیے حق کے لیے لڑ سکے, ان کے لیے ڈیلیور کر سکے. اگر اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے, مجھے بتائیں, ایک ممبر نیشنل اسمبلی میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ملک کی خاطر وہاں پہ کوئی لیجسلیشن کر سکے, وہ اپنے لوگوں کی خاطر کو ان کے حق کے لیے لڑ سکے, تو پھر کیا کریں گے؟ پھر پارٹی اپنے اوپر ایک بوجھ ہی لا دے گی نا. پارٹی کو بھی چاہیے کہ وہ کمپیٹنٹ لوگوں کو آگے لے کے آئے, وہ خواہ ممبر نیشنل اسمبلی ہو, خواہ وہ. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر فاروق صاحب پیسہ بڑا پریویل کر گیا ہے, ہر پارٹی کے اندر پیسہ پریویل کر گیا ہے, اور پیسے کی بنیاد پہ ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ اگر 6 مہینے بعد یہی بندہ ہماری گردن پہ نہ بیٹھ گئے. چلیں اس کو ختم کرتے ہیں. اگر یہ تو کانگریس کی قرارداد سے بات آگے نکلی, انگلینڈ میں حکومت چینج ہو رہی ہے, آپ کہتے ہیں آپ کے بقول ان کی لابیز بڑی سٹرونگ ہے, یہ کل کو کہیں گے دوبارہ الیکشن کروائیں, حکومت سرنڈر کرے گی؟ نہیں, میرا نہیں خیال دوبارہ الیکشن 5 سال بعد ہی ہوں گے انشاءاللہ. اب یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, اور وزیر اعظم بھی اپنی مدت پوری کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.